بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے اور برسات کی چبن کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ برسات سٹارٹ ہو ہی گئی ہے، پہلے ہو گئی ہے، پری مونسون اپنے ٹائم سے پہلے آ گئی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ ابھی کچھ دیر میں پتہ چلے گا۔ بہت محنت سے ہم نے یہ گارڈن سیٹ کیا تھا، اس پہ بہت محنت کی تھی۔ یہ جو ہاف مون بنا ہوا ہے، ایسے نہیں آپ کو پتہ چل رہا، لیکن اس کی شیپ جو سی ہے نا، جو سٹیپس ہیں کیاری ہاف مون میں، ہم نے بینچ بھی بنایا تھا اور بڑی محنت سے محبت سے بنایا تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے چیزوں کو، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے۔ اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ایڈجسٹ کرو۔ اب کچھ مجبوری تھی جس کے لیے ہمیں ایسے کرنا تھا، اور وہ بھی اتنے خراب موسم میں خواری کاٹنی تھی۔ میں ابھی بھی صبح یہی بات کر رہی تھی کسی سے کہ میں نے اب سوچا تھا بس کوئی کام نہیں، بہت تھک گئی ہوں کنسٹرکشن کے کام سے، کافی کروایا ہے گھر کا بھی اور باقی بھی، تو اب میں بہت تھک گئی ہوں، اب کچھ نہیں کرنا، گھر میں بھی کوئی کام نہیں بڑا کروانا۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، انسان کی اپنی پلاننگ ایک طرف ہوتی ہے، اللہ کی پلاننگ ضرورت کے تحت کروانا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے کہ موسم جو ہے نا، سردیاں ہوں تو اس میں بھی اتنا ایشو نہیں ہوتا، یہ والا جو موسم ہے نا، اس میں بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں سارا کچھ ہینڈل کر سکوں ایزیلی، کیونکہ سارا برڈن میرے اوپر ہوتا ہے، ہر چیز میں نے ہی ہینڈل کرنی ہوتی ہے، اندر باہر سارا۔ تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کسی کا، ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے، کمٹمنٹ کچھ کرتے ہیں، ہوتا کچھ ہے، اسی لیے میں کہتی نا کہ جب بھی آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے، پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں، اپنا دل بڑا کریں کہ آپ کو بڑا کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ تو ہمیشہ کی طرح ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، ابھی انتظار ہے کسی کا، تو دیکھیں کب پہنچتے ہیں وہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں اللہ آپ کا کے؟ شکر، آپ سنائیے۔ فٹ فاٹ ہیں، ٹھیک ہیں؟ آپ کا کنسٹرکشن پروجیکٹ کہاں تک پہنچا، شروع ہو گیا؟ میرا ہاں شروع ہو گیا ہے، بڑا جو ہے نا، رات بارش اتنی تیز ہو گئی، اس نے بڑا کیا، کیا کہیں خوار کہیں، خوار کیا، پانی بھر گیا، ہاں پھر ہمیں لان گر گیا، ہاں موٹر سے پانی نکالنا پڑا، تو اللہ کا جھولا شکر گر ہے، گیا۔ اور میرا جھولا خدا کر کے میرا جھولا لگا تھا، تو وہ اچھا مزے کی بات یہ رات کو نہیں، وہ صبح 7:30 ہی سلائڈ ہوا ہے، گیا وہ جھولا گر گیا، اس کو پھر نکال کے باہر کیا، شفٹ نہیں رکھا ہے سائڈ پہ کہ جب ذرا یہ یہاں سے کام ہو جائے گا پھر واپس پھر اسے اس کو واپس اس کی جگہ پہ لگائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو پینٹ شینٹ کروایا تھا، نیٹ کیا تھا۔ بس وہ ایکسٹرا کچھ لگ گیا نا ٹائم۔ بارش بہت تیز ہوئی نا، بارش زیادہ ہوئی تھی، تیز اتنی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلسل ہوئی نا 2 گھنٹے، تو وہ اس نے مٹی کچی کو اور گرا دیا۔ صبح جنہوں نے کام کیا نا، ان کی ہمت ہے، یہ لیبر بہت اچھی ہمارے کانٹریکٹر کی سپیڈ بھی ہوتی ہے، اور محنت کے ساتھ انہوں نے کیچڑ میں چاکلیٹ بنے ہوئے تھے، وہ سارے چاکلیٹی ہوئے تھے، لیکن پھر حبس ہو ابھی جاتا اللہ ہے۔ کرے 2 دن بارش نہ ہو جائے تو یہ والی دیوار ادھر سے بن جائے۔ اچھا، صبح نماز کے بعد نا، میں ٹینشن سے
میں اپنا کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ میں کیا کر سکتی تھی، میں بس تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کے دیکھتی تھی، دعائیں مانگ اب رہی کیا ہوتی گرا ہے، اب کیا گرا ہے، کتنا گر گیا ہے. اور میں جو کام کرنا تھا میں کر ہی نہیں پا رہی تھی، وہی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اگر گر بھی رہا ہوگا تو میں کیسے روک سکتی ہوں، لیکن بس میں کچھ نہیں کر پائی. بڑی مجھے بہرحال ٹینشن اللہ خیر ہوئی. کرے. اللہ خیر رکھے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اب بڑے آپ دیکھیں نا نقصان سے یورپ میں بچائے. کتنی گرمی پڑ رہی ہے، پورا ہاں یورپ اس جی وقت جی جی گرمی کی لپیٹ میں تڑپ ہے، ہے. شدید گرمی. ہاں اچھا جی، آج ایک قانونی جو انفارمیشن ہے نا جی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے اور دسمبر میں وہ ریزرو کی تھی، اچھا تو اب 6 مہینے کے بعد نومبر میں میرا خیال ہے، تو 6-7 مہینے کے اتنی بعد ہو گئے. وہ ججمنٹ آئی ہے. تو بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے وہ. ابھی تک میڈیا پہ اس کا ذکر نہیں آیا کیونکہ میڈیا آج کل صرف مخصوص آپ نے نشستیں مجھے ابھی بتایا نا اور تو مجھے بھی آپ سے ہی پتہ چلا ہے، میں نے بھی وہ بالکل اپوائنٹمنٹس آف چیف جسٹسز کے بارے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں تو بہرحال وہ ججمنٹ یہ ہے جی کہ نکاح نامے میں انہوں نے جی کہا ہے کہ نکاح نامے کی جو کلازز ہیں نا ہاں جی ان کو کلیئر کیا جائے، ٹھیک. خاص طور پہ کالم 13 اور سے لے کے جو 16 تک ہے نا جی جی ان کو خاص طور پہ، کیونکہ زیادہ تر جو جھگڑے ہیں وہ اسی پہ ہوتے ہیں. اچھا اب وہ یہ ہے کہ حق مہر، حق مہر. حق مہر کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ہے، کتنا مقرر ہوا ہے، اور پھر یہ اندو طلب ہے، معجل ہے، غیر معجل ہے، یہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. ٹھیک پھر اگر فرض کریں ایک اماؤنٹ طے ہو گئی ہے، فرض کریں 10,000 ہے، تو اسی وقت کتنی پرومپٹلی پے ہوئی ہے، وہ کتنی ہوئی ہے یا پوری ہو گئی ہے پیمنٹ، اس پہ رسیدیں لی جائیں، رسید لی جائے. کیونکہ جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کئی دفعہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو دے دیا تھا حق میں، اب اس کا ثبوت کوئی نہیں ہوتا. جی تو وہ یہ ہے کہ اب نکاح نامے میں ہی رسید بھی لکھی جائے کہ یہ وصول پا لیا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیفرڈ ہے ڈاوا، وہ اس کو کبھی اندو طلب لکھ دیتے ہیں، کبھی اس کو کچھ لکھ دیتے ہیں، تو وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور پھر اگلے ایک جگہ پراپرٹی لکھتے ہیں. اچھا اب پراپرٹی جو لکھتے ہیں وہ بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ حق مہر کے عوض میں دے رہے ہیں پراپرٹی، کہ فرض کریں جو 10,000 لکھا ہے پراپرٹی کی ویلیو اس کی بھی. جگہ پہ جی کوئی اچھا پراپرٹی دی ہے، مطلب فرض کرو ایک سونے کا کوئی چیز دے دیا، انگوٹھی، صحیح. یا کوئی پلاٹ لکھ دیا ہے، گھر لکھ دیا ہے، تو گھر کی بھی وہ ڈسکرپشن پوری لکھی جائے، مطلب اس کو تفصیل سے کیا جائے. دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ جو نکاح رجسٹرار ہیں وہ پراپرلی ٹرینڈ ہوں، اچھا کیونکہ اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ نکاح رجسٹرار جو نکاح خواہ ہوتا ہے وہی نکاح رجسٹرار بھی ہوتا ہے. اچھا اور کئی دفعہ جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ جو عام مسجدوں میں جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے علاقے میں جو عام چھوٹے علاقوں میں وہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جی تو وہ حافظ قرآن اگر ہیں تو حافظ قرآن ہوں گے یا قاری ہوں گے، کم پڑھے لکھے ہوں گے، جو مطلب ان پیچیدگیوں کو سمجھ نہیں کیونکہ سکتے. قاری یا حافظ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ساری وہ پڑھا پیچیدگی لکھا پتہ بھی ہے، ہے پڑھا جی، لکھا اور بھی اس ہے. کو یہ تو وہ یہ ہے کہ ان کو پراپرلی ٹرینڈ جو ہیں وہ نکاح رجسٹرار کو لائسنس دیا جائے، اور جو غلط انٹری کرے اس کی سزا بھی رکھی ہوئی ہے. اب وہ تو آرڈیننس میں ہے سزا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ کیا جائے اس کو، کیونکہ اس کی وجہ سے لٹیگیشن بہت بڑھ جاتی ہے. خاص طور پہ خاتون کو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب ہسبینڈ کہہ رہا ہوتا ہے، اب کئی جگہ پہ حق مہر زیادہ رکھا جاتا ہے، جی وہاں خاص طور پہ بہت زیادہ لٹیگیشن ہو جاتی ہے. اچھا وہ لیڈی سائڈ سے رکھا جاتا ہے زیادہ کہ مضبوطی کے شاید لیے پروٹیکشن ہو جائے، وہ پرابلم تو بھی ہوتی ہے. وہ کئی دفعہ پھر ہسبینڈ جو ہے اس سے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو اس وقت لکھا ہی نہیں گیا تھا، تو اس وقت ایسا تھا ہی نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ تو اب کافی ججمنٹس اتنی آ گئی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ نکاح نامہ اگر چیلنج نہیں ہوا یا اگر چیلنج ہوا ہے تو وہ اس کی اوتھینٹکسٹی کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہے، تو وہ اوتھینٹک ہے ڈاکومنٹ، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، ایک دفعہ وہ رجسٹر ہو گیا تو اس کی ویلیو ہے. تو اگر پراپرٹی اس میں لکھی گئی ہے تو علیحدہ سے رجسٹری کی بھی ضرورت نہیں ہے، پراپرٹی لیڈی کی سمجھی جائے گی. لیکن پھر بھی جب لٹیگیشن چلتی ہے نا تو اس میں پھر ان کلازز کی انٹرپریٹیشن
का बड़ा मसला बन जाता है। तो कई दफ़ा ये होता है कि निकाह के कुछ अरसे के बाद होता है, कई गवाह फौत हो चुके होते हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं, या इवन जो ताल्लुकात ख़राब हो गया उनसे, ताल्लुकात ख़राब हो गए, फिर ये है कि हस्बैंड बाहर चला गया हुआ है, ऐसे ही है, या दोनों मियाँ बीवी बाहर चले गए हैं, तो इस सूरत में उसके लिए उन्होंने बड़ी डिटेल जजमेंट ये लिखी है कि एक तो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो ट्रेन होने चाहिए जिनको लाइसेंस दिया जाए, और दूसरा ये कि ये जो है ना इसकी क्लॉजेज निकाहनामे की इनको क्लियर किया जाए। बल्कि पिछले दिनों मेरे पास एक और केस आया था, अच्छा, मतलब एक वकील साहब डिस्कस कर रहे थे, और वो ये थे कि कुरान पाक में तो हकमैर सिर्फ हकमैर है, अच्छा, ये डेफर्ड प्रॉम्प्ट और डेफर्ड का फिर ये मतलब कह देना कि जी वो जब वफ़ात होगी हस्बैंड की या तलाक होगी सिर्फ उसी सूरत में दिया जाएगा डेफर्ड। तो वो कहते हैं कि ये डेफर्ड का ये मतलब नहीं है, उससे फिर कुछ जजमेंट्स हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये भी लोग करते हैं डेफर्ड का मतलब यही होता है ना। देखें, निकाह नामों को नॉर्मली कहते हैं कि दो किस्म का हकमैर है। निकाह नामा मैंने कह दिया हकमैर, एक हकमैर होता है मुअज्जल, एक होता है गैर मुअज्जल जी, मतलब एक उसी वक्त अदा हो गया, एक जो बाद में होना है जब मर्जी। अब बाद में जब मर्जी का क्या मतलब है, तो वो ये कहते हैं कि ये क्लियर होना चाहिए इसमें, क्योंकि कुरान पाक में सुन्नत में ये कहीं भी नहीं है कि वो इतना डेफर्ड हो जाए कि वो मौत पे या तलाक पे मिले। तो कई जगहों पे इंदु तलब लिखा होता है, वो ऑन डिमांड। तो वो कहते हैं कि डेफर्ड में अगर आपने कोई मुद्दत तय नहीं की कि कितनी देर बाद देना है, साल बाद देना है, 2 साल बाद देना है, तो फिर इसको ऑन डिमांड समझा जाएगा, इंदु तलब समझा जाएगा। एक सेकंड में वो बात इसको आप ये नहीं कह सकते कि तलाक में मिलेगा और वो मिलेगा। तो बात देखें, तलाक पे तो चलो वो तो फिर वो केस करते हैं वगैरह हो जाता है, वफात पे कहाँ मिलता है? वो तो बहुत कम, वो रिकवर कर सकती है ना लेडी, वो अदालत ही जाना पड़ता है। हाँ, अदालत ही जाना पड़ता है ना, मतलब ये तो फिर जो बाद वाली बात होती है ये तो ना वाली बात हो जाती है। क्योंकि देखें, हकमैर अगर अदा नहीं हुआ तो वफात पे वो हकमैर जो है वो कर्ज के तौर पे आता है। तो जब इनहेरिटेंस डिवाइड होगी, वो कर्ज के तौर पे, वो कर्ज के तौर पे होगा, सबसे पहले कर्ज निकलना है ना, तो कर्ज में फिर ये हकमैर पहले निकलेगा। शायद ये बहुत से लोगों को मेरे ख्याल में नहीं भी पता होगा कि ये भी कर्ज के तौर पे कर्ज है, अगर अदा नहीं हुआ और क्लियरली ये साबित होता है कि अदा नहीं हुआ तो वो फिर वो कर्ज है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है पहले और हस्बैंड ने उसको हक महर अदा नहीं किया, तो इस सूरत में तो अब वो तो उसका इनहेरिटेंस तो मैं तो नहीं आता ना वो। तो मतलब उसको माफ़ी, अब ये मुझे इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। ये आपने सवाल बड़ा गहरा किया है, वो बस आपके साथ रह के जो उनसा है ना, इसको देखना पड़ेगा, इसको डेफर करें इस पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये जरा ये मुझे नहीं पता हो कि अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो हस्बैंड ने हक में अदा नहीं किया तो वो क्या है, उसके सर पे बोझ है, क्या है इसका, ठीक है कि मतलब वो बच्चों को मिल जाए उसका शेयर जो है। ये वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं देखूंगा, ज़रूर, मेरे इल्म में नहीं है इसका। तो लेकिन हस्बैंड की सूरत में ये है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हकमैर जो है वो एज ए लोन समझा जाएगा, और इनहेरिटेंस जब डिवाइड होगी तो पहले उसकी वसीयत, सही, उसके बाद कर्ज, और फिर इनहेरिटेंस डिवाइड होगी। सही हो गया, ठीक हो गया। तो ये आगाही के लिए जजमेंट बड़ी ज़रूरी है। आप देखें, ये जब शादियाँ, इवन कि हमारी शादी भी जो हमने कहा नामा है क्रॉस, हाँ जी, सारी चीज़ें। अब जो औरत को तलाक का हक तफवीज़ कहते हैं उसको वो पूछे बगैर क्रॉस कर देते हैं। और देखिए, ये कहा जाता था है अभी भी कि अगर पहले कोई ऐसी बात करेंगे तो ये तो बदशगुनी हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएगी, और अमूमन होता भी ये कि कुछ फौरन माइंड का लीजिए, आपको क्या हमारे ऊपर एतबार नहीं है, हमने ऐसे करना है वैसे करना है। हालांकि निकाह तो बेसिकली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, शादी सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और इसीलिए निकाहनामा बना कि वो लिख लिया जाए, वरना अगर क्रॉस करने पे ज़रूरत क्या है उसकी। और फिर कई दफ़ा तो ना लड़के को पता होता है ना लड़की को पता होता है, बड़े बैठ के खुद ही वो लड़का लड़की तो सिर्फ साइन कर रहे होते हैं बस, बाकी तो बड़े ही सारा कुछ करके। हमने पहले भी इस पे बात की थी, लेकिन अभी ये जजमेंट आई थी तो मैंने कहा ये ज़रा नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। ये आगाही के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इंशाल्लाह
آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی اور آپ اس پہ ذرا چیک کیجئے گا، پھر ہم انشاءاللہ اگلی اس ٹاپک پہ بات کریں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. خوش رہیں آپ. اللہ حافظ. تو جناب اب ٹائم ہو گیا ہے ہمارا اپنا ولاگ کو اینڈ کرنے کا. بہت سے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی آواز ویڈیو میں بہت آہستہ آ رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آواز اتنی آہستہ آ رہی ہے. میرے جتنے بھی پچھلے ولاگ دیکھے میری آواز ایسی ہی ہے. میری آواز، میرا سٹائل اونچا بولنے کا ہے بھی نہیں ہے، تقریباً اسی طرح. ہاں تھوڑا بہت فرق جو سا ہے، گلا ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، تھوڑا سا آواز سلو ہو. لیکن اتنا تو نہیں کہ کہا جائے کہ آواز ٹھیک نہیں ہے، آواز کم ہے. میرے خیال میں اتنا مجھے تو ایسے نہیں لگا، صرف تھوڑا سا پرابلم گلے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ بات کرنے میں نا ابھی پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کرے جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے. یہ بہت برے والا اٹیک ہوا ہے. تو جناب ہم نے آج بہت اچھے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی، نکاح کے حق مہر کے بارے میں. بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ تھا. یہ انفارمیشن جو سی ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ بہت شادی میں نکاح نامہ فل کرنا بہت اہم ایک پارٹ ہے. ہوپ فلی اس کو مائنڈ نہیں کیا جائے گا، کیئرفلی اس چیز کو لے کے چلا جائے گا. تو ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، کشمیر، ایران اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے. ہر وقت مسلمان یہ ہماری دعاؤں میں ہیں ان کے لیے، اور ہم ہمیشہ کی طرح اپنے بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جتنی زندگی ہے صحت کے ساتھ ان کو سلامت رکھے، اپنا آپ سنبھالنے کے قابل رہیں. اور یہاں اس کے ساتھ ہی اگلی دعا ہماری اپنی ذات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا رکھے اور ہماری زندگی ہمارے بچوں کے لیے آزمائش نہ بنے، ہم ان پہ بوجھ نہ بنے، ہم خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل رہیں. اللہ تعالیٰ اتنی زندگی ہی نہ ہمیں لمبی دے جو محتاجی کا باعث بنے. ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ہم تو بے بس ہے. قبول اور مدد کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے، بری نظر سے بچائے، ان کو اپنے بڑوں کا فرما بردار بنائے، عزت کرنے والے رہیں، چھوٹے بڑے کی عزت کا ان کو پتہ ہو. اور جناب اب کرتے ہیں ہم شبہ خیر. پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے. آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. تو آپ ہماری ہیلپ کیجیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. گپ شپ وتھ آمنہ خان.